بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استقبال رمضان۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہماری زندگیوں میں ایک بار پھر رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے۔ اس ماہ میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خوب نوازتے ہیں، نیکیوں کا اجر و ثواب اپنی شان کے مطابق بڑھا دیتے ہیں، رزق میں وسعت پیدا فرماتے ہیں، گنہگاروں کے گناہ معاف فرماتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ مغفرت کا فیصلہ سنا کر اپنی رضا نصیب فرماتے ہیں۔ لیکن اس کے لیے بنیادی شرط یہ ہے کہ ہم رمضان ایسے گزاریں جیسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں۔ آئیے ہم بھی اپنے اس مہمان مہینے کے استقبال کی تیاریاں شروع کر دیں، محض جلسے جلوسوں سے نہیں بلکہ اپنے دلوں میں عبادات کا شوق پیدا کریں، اور ہادی برحق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات اذہان و قلوب میں رچا بسا کر پرعزم ہو جائے کہ ہم سب نے اس رمضان میں اپنی مغفرت کے تمام اسباب خلوص دل اور خلوص نیت سے اختیار کرنے ہیں۔ چنانچہ جو ہی ہم ماہ رمضان کے چاند کو دیکھیں تو چاند دیکھنے کی دعا پڑھے، اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ۔ ترجمہ: اے اللہ، اس چاند کو ہم پر برکت ایمان، خیریت اور سلامتی والا کر دے، اور ہمیں توفیق دے اس عمل کی جو تجھے پسند اور مرغوب ہو۔ اے چاند، میرا اور تیرا رب اللہ ہے۔ اب ہمیں احساس ہونا چاہیے کہ ہم پورا مہینہ اس ماہ مبارک کی دل و جان سے قدر کریں اور اس کے تقاضوں کو شرائط و آداب کے ساتھ پورا کریں۔ یاد رکھیں، توبہ و استغفار کی کثرت کریں، ذوق و شوق سے تراویح کی 20 رکعات ادا کریں، 3 رکعات وتر ادا کریں، خوب دعائیں مانگ کر جلد سو جائے تاکہ صبح سحری کے وقت اٹھنے میں دقت اور پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ سوتے وقت کی دعا اللہم بسمک اموت و احیا پڑھیں، سورہ ملک پڑھیں، آخری 2 سورتیں سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھیں، آیت الکرسی بھی پڑھ لیں۔ سنت کے مطابق دائیں پہلو پر سو جائیں۔ جب سحری کا وقت آ جائے تو حشاش بشاش ہو کر چستی سے اٹھ جائیں، گھر والوں کے ساتھ کام کاج میں ہاتھ بٹائیں، وضو کریں، تہجد ادا کریں، بلکہ کوشش کریں کہ تہجد ہمارا زندگی بھر کا معمول بن جائے۔ حدیث پاک میں ہے کہ فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز تہجد ہے۔ سحری ضرور کھائیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تاکید کے ساتھ ہمیں حکم دیا ہے اور اس کو برکت والا کھانا قرار دیا ہے۔ تسحروا فإن فی السحور برکۃ۔ بچوں کو بھی اس کی عادت ڈالیں۔ صحابہ کرام کی زندگی میں اس کی بے شمار مثالیں ملتی ہیں۔ کھانا کھا لینے کے بعد اگر وقت باقی ہے تو تلاوت قرآن کریں، ذکر و اذکار کریں، توبہ و استغفار کریں، دعاؤں کا اہتمام کریں۔ مرد حضرات مساجد میں آ کر تکبیر اولیٰ کے ساتھ نمازیں ادا کریں۔ اگر مسجد میں درس قرآن یا خلاصۃ القرآن کی ترتیب ہو تو اس میں ضرور شرکت کریں، ورنہ باہمی مشاورت سے کسی مستند عالم سے درخواست کریں کہ وہ آپ کو روزانہ درس قرآن دے۔ نماز فجر کے بعد اشراق تک ذکر و اذکار میں مصروف رہیں۔ نماز اشراق پڑھیں۔ حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا اجر ایک مکمل حج یا عمرے کے برابر ہے۔ مساجد میں شور و غل سے پرہیز کریں، کیونکہ یہ عمل نیکیوں کو ایسے ختم کر دیتا ہے جیسے آگ لکڑی کو۔ مسجد سے واپس آ کر اپنے کام کاج میں مصروف ہو جائے۔ کوشش کریں
آپ کی زبان سے کوئی غلط بات نہ نکلے، بلکہ حدیث میں تو یہاں تک آیا ہے کہ اگر کوئی آپ کو غلط بات کہہ بھی دے، لڑائی جھگڑا کرنے کی کوشش کرے، تو آپ کہہ دیں انی صائم، میں روزے سے ہوں۔ پورا دن اپنی زبان، آنکھ، کان اور تمام اعضاء کی حفاظت کریں۔ زبان کو جھوٹ، غیبت، بہتان، چغلی، الزام تراشی، گالی گلوچ، گانے اور فضول گوئی سے پاک رکھیں، اور نہ ہی زبان کے نشتر سے کسی کا دل دکھائے، کسی کی حد کی عزت، بے عزتی اور رسوائی نہ کریں۔ آنکھ کو حرام امور سے بچائیں، فلم، گانے، میوزک، ڈانس، بد نظری، نامحرم کی طرف دیکھنے سے پاک رکھیں۔ کان کو غیبت سننے، گانا سننے، فضول گوئی سننے اور نامحرم کی باتیں بلا وجہ سننے سے پاک رکھیں۔ دل کو حسد، بغض، کینہ، عداوت، نفرت، تکبر، غرور اور بڑائی سے صاف رکھیں۔ باہمی رنجشیں دور کریں۔ کسی سے بول چال ختم ہو تو اس سے شروع کر لیں۔ قطع رحمی سے باز آ جائیں، یعنی رشتہ داروں سے لڑنے جھگڑنے، رشتہ توڑنے، بات بند کرنے جیسے امور سے باز آ جائیں۔ صلہ رحمی کو عام کریں۔ دن بھر تلاوت قرآن کثرت سے کریں۔ حقوق و آداب کی مکمل رعایت رکھ کر تلاوت کریں۔ مستحب یہ ہے باوضو ہو کر، خوشبو لگا کر، قبلہ رو ہو کر، با ادب سوچ سمجھ کر تلاوت کریں۔ سجدہ تلاوت وغیرہ امور کو بالکل نظر انداز نہ کریں۔ اگر آپ ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھنا چاہتے ہوں تو علماء حق کی تفسیر سے استفادہ کریں۔ آپ کے گھروں، دفاتر اور زمینوں پر جو ملازم ہیں ان کے کام میں تخفیف کریں، ان کی تھوڑی رعایت کریں۔ تمام نمازیں وقت پر ادا کریں۔ افطاری تیار کرنے میں گھر والوں کے ساتھ مل کر کام کریں، ان کو بالکل نہ ڈانٹیں، بلکہ اگر کبھی خلاف مزاج کوئی معاملہ سامنے آئے تو عفو درگزر سے کام لے۔ افطار کرانے کا معمول بنائے، حدیث میں اس کی بہت فضیلت ہے۔ افطار کے وقت شور و گل اور بچگانہ حرکتیں مساجد کے تقدس کو پامال کرتی ہیں، اس سے سختی سے پرہیز کرے۔ نماز مغرب کے بعد 6 رکعت اوابین کا معمول بنائے۔ حدیث مبارک میں ہے جس نے مغرب کے بعد 6 رکعتیں پڑھیں اور ان کے درمیان کوئی بری بات نہیں کی تو اسے 12 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا، بلکہ حفاظ صاحبان کے لیے اوابین میں اپنی منزل پڑھ لینا زیادہ بہتر ہے۔ نماز عشاء کی مکمل تیاری کریں، اذان ہوتے ہی مسجد میں پہنچ جائیں، خشوع و خضوع سے نماز ادا کریں۔ نماز تراویح کے لیے تیز رفتار حفاظ کی بجائے خوش الحان ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے والے قاری صاحبان کو منتخب کریں، کیونکہ تراویح رمضان المبارک کی بہت اہم عبادت ہے۔ اس سے جی نہ کترائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا 20 رکعت کا معمول بھی تھا اور اس پر اجماع بھی۔ بے شعور قوم والی عادات سے خود کو بچائیں، جو مساجد میں خصوصاً تراویح کے وقت بیٹھے رہتے ہیں، فون کالز اور میسیجز کرتے رہتے ہیں، پانی پینے کا بہانہ بنا کر اپنا وقت اور ثواب و اجر ضائع کرتے رہتے ہیں، اور جب امام رکوع میں جاتا ہے تو بھاگ کر رکوع میں شامل ہو جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے اور ان کی صحبت سے بچیں اور تراویح کو مکمل آداب و رعایت کے ساتھ پڑھنے کا اہتمام کریں۔ خوب گڑ گڑا کر دعائیں مانگیں، اپنے لیے، گھر والوں کے لیے، اپنے ملک کے لیے، پوری قوم بلکہ پورے عالم اسلام کے لیے۔ اس کے بعد جلد گھر واپس آئیں، اپنی حاجات طبعیہ سے فارغ ہو کر سونے کی تیاری کریں۔ سونے سے قبل تھوڑی دیر کے لیے اپنا محاسبہ کریں،
پورے دن میں جتنے اچھے کام کیے ہیں اس پر اللہ کا شکر ادا کرے، اور جو خلاف شرع کام سرزد ہوئے ان سے توبہ کرے، یعنی ندامت کے احساس کے ساتھ وہ کام فی الفور چھوڑ دے، آئندہ نہ کرنے کا پکا عزم کریں، جلد سو جائے تاکہ صبح جلد اٹھیں اور اپنے معمولات صحیح طور پر ادا کر سکیں۔ رمضان میں صدقہ خیرات دل کھول کر کریں، زکوٰۃ ادا کریں، آخری عشرے میں اعتکاف کریں۔ سب سے زیادہ بہتر یہ ہے اپنے شیخ اور مرشد کے وہاں جا کر اعتکاف کریں تاکہ اجر و ثواب بھی ملتا رہے اور ظاہری و باطنی ترقیات بھی نصیب ہوں، شیخ کی صحبت بھی زیادہ میسر ہو۔ لیلۃ القدر تلاش کریں، لیلۃ القدر کی تلاش میں بہتر عمل اعتکاف ہے۔ آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کریں۔ صدقہ فطر اور زکوٰۃ کے حوالے سے مستحقین کو ضرور یاد رکھیں۔ نماز عید الفطر کی تیاری کریں، خود بھی نئے اور اچھے کپڑے سلوائیں اور بچوں کے لیے بھی نماز عید الفطر ادا کریں اور خوب دعائیں کریں۔ اگر آپ صاحب نصاب ہیں تو رمضان میں عمرہ کریں۔ حدیث پاک میں ہے کہ رمضان کا عمرہ حج کے برابر ہے۔ نوٹ: رمضان گزارنے کا طریقہ، فضائل، مسائل: روزہ، تہجد، تراویح، وتر، زکوٰۃ، صدقۃ الفطر، اعتکاف، صلاۃ التسبیح، شب قدر و دیگر اہم عنوانات پر مشتمل میری کتاب رمضان المبارک یعنی حضرت متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گھمن حفظہ اللہ ورعا کی کتاب رمضان المبارک فضائل و مسائل ملاحظہ فرمائیں۔ فقط والسلام، محمد الیاس گھمن، مدینہ منورہ، سعودی عرب، جمعرات 25 مئی 2017۔